آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خاص پہلو یعنی بطور داعی دین ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر ابتدائی ایام میں ہمارا مقصد پوری سیرت کا احاطہ کرنا نہیں بلکہ صرف اس دعوتی پہلو پر توجہ مرکوز کرنا ہے جیسا کہ ذرائع میں بیان ہوا ہے۔ بالکل۔ تو یہ دعوت یعنی لوگوں کو نئے عقیدے کی طرف بلانے کا عمل، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک گہرے غور و فکر اور شاید ایک اندرونی کشمکش کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا، اپنے مشن کا یقین ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں، اپنے خاندان کو یہ پیغام پہنچایا۔ اور پیغام کیا تھا؟ بہت بنیادی سطح پر پیغام بہت واضح اور سادہ تھا۔ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی اور بس ایک خالق کی مرضی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو اس پکار پر سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے ان کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ وہ 15 سال سے ان کی اہلیہ تھیں۔ 15 سال، یہ ایک طویل عرصہ ہے۔ جی، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ وہ صرف آپ کہیں کہ مالی طور پہ ہی مددگار نہیں تھیں، اچھا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر پریشان ہوتے، جب لوگ ان کی بات نہ مانتے تو وہ ان کا حوصلہ بڑھاتی تھیں، ان کی باتوں کی تصدیق کرتیں، ان پر اعتماد کا اظہار کرتیں۔ یعنی ایک مکمل سپورٹ سسٹم۔ بالکل، ایک طرح سے اللہ نے ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچایا۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی کسی بھی نئی تحریک کے لیے ابتدائی حمایت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ صحیح۔ خدیجہ کی یہ جو غیر متزلزل حمایت تھی، یہ اس نئی تحریک کی بنیاد بن گئی۔ یہ صرف ذاتی تعلق نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اس پورے مشن کے لیے ایک اینکر تھا۔ اور ان کے علاوہ ابتدائی لوگوں میں کون شامل تھے؟ ان کے منہ بولے بیٹے زید تھے، پھر تم عمر چچا زاد بھائی علی اور بہت قریبی دوست ابو بکر۔ ابو بکر کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے نا؟ جی، بہت مشہور ہے۔ فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچا، کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، نہ کوئی تردد کیا۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ ابو بکر بھی خود بھی تو ایک معزز شخصیت تھے۔ جی ہاں، وہ ایک مالدار تاجر تھے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی دولت کا استعمال بھی کیا۔ بالکل، خاص طور پر ان مسلمان غلاموں کو آزاد کرانے میں جنہیں ان کے مالک اسلام لانے کی وجہ سے تکالیف دیتے تھے۔ اچھا۔ اور پھر ان کے اپنے اثر و رسوخ سے بھی کئی لوگ اسلام لائے، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب ابتدائی اور اہم نام ہیں۔ عثمان کا ذکر آیا، ان کے ساتھ تو ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا نا، ایمان لانے پر؟ جی، عثمان کی کہانی دراصل اس دور کی مشکلات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا تھا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کرتے ہو، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہ دو۔ سخت دباؤ تھا، بہت زیادہ۔ لیکن عثمان رضی اللہ کا جواب تھا، خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف ایک فرد کا عزم نہیں، یہ اس گہرے نظریاتی تصادم کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت چل رہا تھا۔ صحیح، یعنی ایمان لانا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، معاشرتی دباؤ بہت شدید تھا۔ تو یہ ابتدائی 3 سال تو زیادہ تر انفرادی سطح پر دعوت کا کام ہوتا رہا۔ جی، پہلے 3 سال ایک طرح سے خاموشی سے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دعوت دی گئی۔ پھر عوامی دعوت کا آغاز ہوا؟ ہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اپنے قبیلے قریش کو کوہ صفا پر جمع کیا۔ اچھا، وہ مشہور واقعہ۔ جی، اور ان سے پوچھا، کوئی عرب اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز نہیں لایا جو میں لایا ہوں؟ میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پیش کرتا ہوں، کون ہے جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ اور رد عمل؟ مکمل خاموشی، کوئی نہیں بولا، صرف نوجوان علی رضی اللہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ صرف ایک نوجوان لڑکا؟ جی، اور اس پر روایت کے مطابق وہاں موجود لوگ ہنس پڑے اور منتشر ہو گئے۔ یہ منظر خود بہت کچھ بتاتا ہے نا؟ یقیناً، یہاں سے پھر مخالفت بھی کھل کر سامنے آئی ہوگی۔ بالکل، قریش نے اب سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
ابو طالب کے پاس گئے جو قبیلے کے سردار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی، ان سے کیا مطالبہ کیا؟ کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ ان کے روایتی عقائد، ان کے بتوں پر تنقید نہ کریں۔ تو ابو طالب نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی، انہوں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کون سا جواب؟ انہوں نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں کہ میں یہ پیغام پہنچانا چھوڑ دوں تو بھی میں باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں۔ اللہ اکبر، کتنا پختہ عزم تھا۔ اس جواب نے ابو طالب کو بھی متاثر کیا۔ اچھا۔ جی، انہوں نے کہا، جاؤ میرے بھتیجے، جو تم کہنا چاہتے ہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو ابو طالب نے حمایت جاری رکھی؟ ہاں، قبیلے کے دباؤ کے باوجود انہوں نے اپنی خاندانی اور قبائلی ذمہ داری نبھائی۔ لیکن قریش کی مخالفت تو بڑھتی گئی ہوگی؟ جی، انہوں نے ہر طریقہ آزمایا، دھمکیاں دیں، لالچ دیا، تانے دیے، مذاق اڑایا، یہاں تک کہ دنیاوی عہدوں کی پیشکش بھی کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ثابت قدم رہے، ان کا پیغام وہی رہا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کبھی کبھی ظلم اور مخالفت الٹا ہمدردی پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حمزہ، وہ پہلے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ شاید مخالفت کے قریب تھے، لیکن ایک دن جب انہیں پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہین کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا ہے، تو ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ اچھا۔ وہ غصے میں گئے، ابو جہل کو مارا اور اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں بھی محمد کے دین پر ہوں۔ وہ پھر پکے حمایتی بن گئے۔ واہ، یہ تو غیر متوقع تبدیلی تھی۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات شدید مخالفت بھی کسی کاز کو مضبوط کر دیتی ہے، انجانے میں ہی صحیح۔ صحیح کہا۔ تو اگر ہم ان ابتدائی ایام کا خلاصہ کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ سفر ایک غیر ذاتی یقین سے شروع ہوا، جی، جس سے سب سے پہلے قریبی وفادار ساتھیوں کی حمایت ملی، جیسے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں۔ پھر اس میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہوں نے شدید معاشرتی دباؤ اور مشکلات کے باوجود ہمت دکھائی، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر۔ اور ان سب کے مرکز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غیر متزلزل عزم تھا۔ بالکل، مخالفت کے سامنے ثابت قدمی۔ یہ ایک تحریک کا بہت ہی بنیادی، بہت ہی ذاتی سطح پر آغاز تھا۔ تو یہ تو تھا ابتدائی دور کا ایک جائزہ بطور دائی۔ جی، اور یہاں ایک بات سوچنے کے لیے رہ جاتی ہے، یہ ذرائع جن کا ہم نے ذکر کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے پر بنیادی طور پر ایک مبلغ، ایک پیغام پہنچانے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن بعد میں ان کی زندگی کے اور پہلو بھی سامنے آئے، وہ ایک ریاست کے رہنما بنے، ایک منتظم بنے۔ ہاں، وہ کردار تو بہت مختلف تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان ابتدائی دعوتی طریقوں کو ان کے بعد کے ریاستی یا انتظامی کرداروں کی روشنی میں دیکھیں تو کیا ہمیں کوئی نئی جہت، کوئی مختلف پہلو نظر آ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح ایک پیغامبر کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے کرداروں سے جڑتا ہے یا ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر وہ واقعات جو مکہ میں پیش آئے، وہ شدید مشکلات، اہم موڑ۔ جی بالکل، اور ان ذرائع کو دیکھنا اہم ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قریش کی مخالفت کیسے بڑھی، مسلمانوں پر کیا گزری، حبشہ کی طرف ہجرت کیوں ہوئی، اور پھر کچھ ایسی بڑی شخصیات کا اسلام قبول کرنا جنہوں نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان بنیادوں کو سمجھنے کی جن پر آگے چل کر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ یقیناً، کیونکہ یہ واقعات صرف آپ کہیں ہسٹری نہیں ہے، یہ اس ایمان، اس ہمت اور اس حکمت عملی کی داستان ہے جو اس نئی تحریک کو زندہ رکھنے اور پھیلانے کے لیے ضروری تھی۔ صحیح۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ تعداد بڑھنے سے؟ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوئے قریش کی پریشانی بڑھی؟ بالکل وہیں سے۔
ذرائع واضح بتاتے ہیں کہ شروع میں تو شاید قریش نے اتنا سنجیدہ نہیں لیا، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھی، خاص طور پر کچھ با اثر لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو پھر انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ کس قسم کا خطرہ؟ صرف مذہب کا؟ نہیں، صرف مذہب کا نہیں، ان کا اپنا سماجی رتبہ، ان کی سیاسی طاقت، اور خاص طور پر جیسے آپ نے پہلے اشارہ کیا، کعبہ کی تولید، یعنی کعبہ کا انتظام، جس سے ان کی عزت بھی تھی اور آمدنی بھی۔ اچھا، تو انہیں لگا کہ یہ سب ہاتھ سے جا رہا ہے۔ جی، انہیں لگا کہ یہ نئی تحریک ان کے پورے نظام کو چیلنج کر رہی ہے، اور پھر یہ مخالفت ظاہر ہے باتوں سے آگے بڑھ گئی، تشدد شروع ہو گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا ابو طالب کی حفاظت میں تھے، بنو ہاشم کا تحفظ تھا ان کو۔ ہاں، ان کو براہ راست جسمانی نقصان پہنچانا قریش کے لیے آسان نہیں تھا، قبائلی نظام کی وجہ سے، لیکن جو لوگ کمزور تھے، جیسے غلام یا وہ لوگ جن کا قبیلہ مکہ میں طاقتور نہیں تھا، بالکل، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال تو بہت ہی دل دہلا دینے والی اور ایمان افروز ہے۔ جی، وہ تپتی ریت پر لٹانا، سینے پر پتھر رکھنا، اور ان کا پھر بھی عہد عہد کہنا۔ جی ہاں، یہ صرف جسمانی اذیت نہیں تھی، یہ نفسیاتی جنگ بھی تھی، ان کا عزم توڑنے کی کوشش تھی۔ تو اسی ماحول میں پھر ہجرت کا فیصلہ ہوا حبشہ کی طرف۔ جی، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ یہ سن 615 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے۔ پہلا قافلہ چھوٹا سا تھا، 11 مرد اور 4 خواتین۔ حبشہ ہی کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، لیکن اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ وہ مظلوموں کو پناہ دے گا۔ اور قریش نے انہیں واپس لانے کی کوشش بھی کی تھی، ہے نا؟ بالکل، انہوں نے باقاعدہ وفد بھیجا، عمرو بن الاس جیسے ذہین آدمی کو تحفے تحائف دے کر کہ بادشاہ کو منا لیں اور مہاجرین کو واپس لے آئیں۔ لیکن نجاشی نے انکار کر دیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ میں دوسری طرف کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دربار میں جو تقریر کی، بہت مشہور تقریر، جی، جس میں انہوں نے اسلام کی تعلیمات، جاہلیت کی خرابیاں اور مکہ میں ان پر ہونے والے ظلم کو بیان کیا، نجاشی بہت متاثر ہوا۔ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ میرے ملک میں محفوظ ہیں۔ تو ایک طرف یہ حبشہ میں پناہ ملی، دوسری طرف مکہ میں ایک اور بڑا واقعہ ہونے والا تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ یہ تو بہت ہی ڈرامیٹک لگتا ہے ہی ڈرامیٹک۔ وہ تو شدید مخالف تھے، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو غصے میں نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھا بہن کے گھر پہنچے۔ اندر خباب بن الارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، سورۃ توحہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا۔ پہلے تو وہ غصے میں آئے، بہن کو مارا بھی، لیکن جب خون دیکھا تو ایک دم دل پسیج گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ سورۃ توحہ کی آیات۔ جی، وہ آیات پڑھیں اور ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہیں سے ارادہ بدلا اور سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہ اس وقت دار ارقم میں تھے، جو مسلمانوں کا ایک طرح سے خفیہ مرکز تھا، اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ اسلام کے لیے واقعی ایک فتح تھی۔ فتح کس لحاظ سے؟ مطلب ایک شخص کے اسلام لانے سے اتنی بڑی تبدیلی؟ دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت عام نہیں تھی۔ وہ طاقتور تھے، با اثر تھے، دلیر تھے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ اچھا، پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ان کے آنے کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کھلے عام کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ قریش کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو قریش نے اس کا جواب کیسے دیا؟ کیا ان کی مخالفت اور بڑھ گئی؟ بالکل، اب انہیں لگا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو انہوں نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ۔ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ؟ جی، مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی ان قبیلوں سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اور یہ خاندان، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، وہ کہاں گئے؟
انہیں مکہ کے قریب ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں وہ تقریباً 3 سال تک محصور رہے۔ 3 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ حالات کیسے رہے ہوں گے؟ بہت مشکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی تھی، پتے اور چمڑا ابال کر کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ بچے بھوک سے روتے تھے اور ان کی آوازیں باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ اللہ! اس دوران بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جاری رکھا؟ جی، خاص طور پر حج کے دنوں میں جب باہر سے لوگ آتے تھے، آپ ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اپنے چچا ابو لہب وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے منع کرتے تھے۔ یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا آخرکار؟ قریش میں ہی کچھ لوگ تھے جنہیں اس ظلم پر افسوس تھا، کچھ کے رشتے تھے ان خاندانوں سے۔ انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر وہ جو معاہدہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، کہتے ہیں اسے دیمک کھا گئی تھی سوائے اللہ کے نام کے۔ تو بالآخر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ لیکن بائیکاٹ ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ سال آیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ جی بالکل، اسی سال کچھ ہی عرصے کے وقفے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بیوی تھیں بلکہ سب سے بڑی حمایتی اور مشیر بھی تھیں۔ 20 سال کا ساتھ تھا۔ جی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کے شفیق چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کی تھی۔ تو ان کی وفات سے وہ قبائلی تحفظ بھی ختم ہو گیا؟ بالکل، ابو طالب کی وفات ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اذیت پہنچانے کا راستہ مل گیا۔ اس کے بعد آپ پر ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی مشکل، آپ کہہ لیں، نیا باب شروع ہوا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کو دیکھیں، یہ ایک مسلسل جد و جہد کی کہانی ہے۔ ظلم، ہجرت، بائیکاٹ، پیاروں کی جدائی۔ جی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی، صبر اور پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا شامل ہونا جس نے تحریک کو ایک نئی توانائی دی۔ صحیح، یہ سب مل کر اسلام کی ابتدائی تاریخ کی تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح شدید مشکلات اور ذاتی نقصانات کے باوجود یہ تحریک نہ صرف قائم رہی بلکہ مضبوط ہوتی گئی۔ تو آخر میں ان تمام ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، جی، وہ یہ کہ تاریخ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی نظریے یا تحریک کو دبایا جاتا ہے، اس پر سختیاں کی جاتی ہیں، تو وہ اکثر اور زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ ہاں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا مشکلات انسان کو یا ایک گروہ کو زیادہ پرعزم بنا دیتی ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیسے مخالفت بعض اوقات ایندھن کا کام کرتی ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں اسلام کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے، یعنی مکہ میں جب 10 سال تک مسلسل کوشش کی گئی، پیغام پہنچایا گیا، تو وہاں سے تو شدید مخالفت سامنے آئی۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ شاید اب آگے راستہ بند ہے۔ جی بالکل، وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں مایوسی کا عالم تھا، لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا رخ بدلا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو آج ہماری گفتگو اسی سفر پر ہے، مکہ کی اس مایوسی سے مدینہ میں جو ایک امید پیدا ہوئی اس تک۔ جی ہاں، خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ طائف کا جو تجربہ تھا، جو بہت ہی تلخ تھا، اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ، وہاں سے کیسے قبولیت کی راہ کھلی۔ اچھا، تو طائف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب مکہ میں بات نہیں بنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ کیا سوچ کر گئے تھے وہاں؟ بنیادی امید تو یہی تھی کہ مکہ کے لوگ نہیں سن رہے ہیں تو شاید طائف کا جو بڑا قبیلہ ہے بنو ثقیف، وہ طاقتور بھی ہیں، شاید وہ لوگ اس پیغام کو سمجھیں، قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے جو سردار تھے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، توحید کا، اپنی نبوت کا، اور یہ بھی درخواست کی کہ قریش مکہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے پناہ مل جائے۔ لیکن وہاں تو رد عمل بالکل الٹ نکلا، مطلب قبول کرنا تو دور کی بات۔ جی بالکل، بہت ہی منفی اور سخت رد عمل تھا۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا، طنز کیا کہ اللہ کو کیا بس آپ ہی ملے تھے بھیجنے کے لیے۔ اور پھر جو سب سے افسوسناک بات تھی کہ شہر کے لڑکوں کو، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا کہ پتھر ماریں۔ انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو شہر سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا۔
تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اتنی شدید مایوسی کے بعد واپسی کا سفر، وہ کیفیات کیا ہوں گی؟ جی، شدید مایوسی تھی، بے بسی کا احساس تھا۔ ایک مشہور دعا بھی ہے جو اس موقع پر آپ نے کی، جس میں اللہ سے اپنی کمزوری کا، لوگوں کی بے رخی کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں جو سورہ نوح کی آیات ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اس کیفیت کو بیان کرتی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، مگر میری پکار نے ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی ایک کوشش جیسے الٹا اثر کر رہی تھی۔ بالکل، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر اسی اندھیرے میں روشنی کہاں سے آئی؟ یہ یثرب یعنی مدینہ والوں سے ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ بھی ایک آپ کہہ لیں اللہ کی طرف سے ہی منصوبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حج کے دنوں میں جو مختلف عرب قبائل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے۔ اچھا۔ تو اسی طرح مکہ سے کچھ دور عقبہ کے مقام پر آپ کی ملاقات یثرب سے آئے ہوئے کچھ لوگوں سے ہوئی۔ 6 یا 7 لوگ تھے غالباً، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ ملاقات اہم ثابت ہوئی؟ جی، یہ غیر متوقع طور پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اچھا، تو یثرب کے لوگ مکہ والوں سے مختلف کیوں تھے؟ مطلب انہیں ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے اس پیغام پر غور کیا؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ یثرب میں یہودی آباد تھے۔ جی۔ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی صحیفے تھے، علم تھا، اور وہ لوگ اکثر ایک آنے والے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس تصور سے واقف تھے؟ جی بالکل۔ تو جب ان خزرج کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، قرآن سنا، تو انہیں فوراً آپ کہہ لیں کلک کیا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کہیں یہودی ہم سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئیں تو ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوئی ایک مذہبی یا علمی پس منظر کی بات۔ کیا یثرب کے اپنے اندرونی حالات بھی ایسے تھے جنہوں نے مدد کی؟ یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یثرب جو تھا وہ اس وقت شدید خانہ جنگی کا شکار تھا۔ اچھا، کن کے درمیان؟ وہاں 2 بڑے عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں کئی نسلوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں، بہت خون خرابہ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ تھک چکے تھے ان لڑائیوں سے اور کسی ایسے شخص یا نظام کی تلاش میں تھے جو ان کو جوڑ سکے، ان میں صلح کرا سکے۔ تو ایک بیرونی شخصیت جو غیر جانبدار ہو، ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو سکتی تھی؟ بالکل۔ انہیں لگا کہ یہ نبی اگر ہم ان کو اپنا رہنما مان لیں تو شاید ہماری یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ اور اسلام نے صرف ایک عقیدہ نہیں دیا، بلکہ ایک سماجی نظام، انصاف، قانون کی بات کی جو ان کی اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو گویا معاشرتی ضرورت اور مذہبی شناسائی دونوں چیزیں مل گئیں؟ جی، دونوں عوامل نے مل کر یثرب کو اس نئے پیغام کے لیے تیار کیا۔ صحیح۔ تو اس پہلی ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ رابطہ کیسے آگے بڑھا؟ وہ لوگ واپس یثرب گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اس نئے دین کی بات کی۔ پھر اگلے سال حج کے موقع پر یثرب سے ایک بڑا وفد آیا۔ اس بار 12 لوگ تھے۔ اچھا، پہلے سے زیادہ؟ جی، 10 خزرج کے تھے، اور اہم بات یہ کہ 2 لوگ اوس قبیلے سے بھی تھے، یعنی دونوں بڑے قبائل کے نمائندے موجود تھے۔ یہ تو بڑی پیش رفت تھی۔ بالکل۔ انہوں نے پھر اسی جگہ عقبہ میں رات کے وقت خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ بیعت کی۔ اسے پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں کیا عہد کیا گیا تھا؟ بنیادی باتیں تھیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری، زنا، اپنی اولاد کو قتل کرنے جیسے گناہوں سے بچیں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور ہر نیک کام میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ یعنی ایک اخلاقی اور سماجی معاہدہ بھی تھا یہ؟ جی، یہ ایک بہت سنجیدہ کمٹمنٹ تھی۔ یہ 12 لوگ پھر مبلغ بن کر یثرب واپس گئے، اور ان کی کوششوں سے، اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، تو اسلام یثرب میں بہت تیزی سے پھیلا۔ مصعب بن عمیر کا کردار بھی بہت اہم رہا پھر وہاں۔ جی، بہت زیادہ۔ وہ پہلے باقاعدہ مبلغ تھے جو مدینہ بھیجے گئے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے، محبت سے لوگوں کو دین سکھایا، اور ان کی کوششوں سے بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے۔ اور یہی وہ بنیاد بنی پھر ہجرت کی اور مدینہ میں ایک اسلامی معاشرے کے قیام کی۔ بالکل،
یہ عقبہ کی بیعتیں خاص طور پہ دوسری بیعت عقبہ جو اس سے اگلے سال ہوئی اور جس میں جنگ کی بھی بیعت شامل تھی، وہ دراصل ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، اور پھر مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام، میثاق مدینہ، قریش سے جنگیں، اور پھر آگے چل کر فتح مکہ تک، یہ سارا سلسلہ یہیں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے واقعے کو سمیٹیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جہاں شدید مایوسی اور مشکلات کے بعد کامیابی کی ایک بالکل نئی راہ کھل گئی۔ جی بالکل، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ لگ رہے ہوں، امید ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور کبھی کبھی مدد وہاں سے آ جاتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان کی خوبی نہیں ہوتی، بلکہ سننے والے معاشرے کے اپنے حالات اور اس کی آمادگی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، قیادت، پیغام اور قبول کرنے والے، تینوں کا کردار اہم ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لمحات کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب گہری مایوسی، جب لگے کہ سارے راستے بند ہیں، اس کے بعد اچانک کامیابی اور قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ یہ واقعات امید اور تبدیلی کے امکان کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟